نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خدا سے بلند پر دعا ہے خالق العزت سے اللہ رب العزت آپ سب مومنین کرام کا اس پاک و مقدس مقام پہ چل کر آنا، وارثان مرحوم کی طرف سے یہ فرش عزا بچھایا جانا، میرے بھائی کا ذکر فضائل و مصائب، ذکر واعظ و نصیحت، مجھ بندہ حقیر کی نوکری، خرچ اخراجات اللہ رب العزت اپنی لارہ ابزان میں قبول فرمائے، اور جتنا بھی اجر و ثواب ہے مجلس عزا کا، قل شریف کا، لنگر نیاز خرچ اخراجات کا، پروردگار عالم اس خرچ اخراجات مجلس عزا کے صدقے میں مرحوم کو لوائے حمد کا سایہ نصیب فرمائے اور مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر آپ پریشان ہو کے سنیں گے تو میں زیادہ لمبا پڑھوں گا، اگر چہرے کھلے کھلے ہوں گے، مجھے پتہ ہے اصال ثواب کی مجلس ہے تو پھر بھی چہرے ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ مومنین کے چہرے آج کل کافی جو ہے خوشیوں کے دن آنے والے ہیں رجب اور شعبان میں، تو مومنین کے چہرے جو ہے اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے، تھوڑے کھلے کھلے چہرے ہوں گے تو میں بھی بہت جلدی آپ کا جو ہے وقت نہیں لوں گا اور چھوڑ دوں گا ممبر۔ پریشان ہو کے سنیں گے تو پھر بیٹھ جاؤں گا میں لمبا تھوڑا معذرت کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ہستی ہے کہ جس ذات اور ہستی سے انسان کو محبت کرنی چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہم اللہ سے بہت جو ہے جیسے ہی اللہ کا نام آتا ہے تو ہمارے جو ہے عجیب کیفیت ہونے لگ جاتی ہے، پتہ نہیں کیسا ہوگا، پتہ نہیں کیا کرے گا، مارے گا، پیٹے گا، قبر میں بچھو چھوڑ دے گا، سانپ چھوڑ دے گا۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم سے انسان کو لاڈ کرنا چاہیے، جس طرح لاڈ دیکھتے ہیں ہمارے بچے کیسے کرتے ہیں ہم سے کچھ مانگنے آتے ہیں ہمارے بچے تو لاڈ، ہم اگر ایک دو دفعہ منع کر دیں، نہ دیں تو بچے لاڈ کرتے ہیں ہم سے، تو لاڈلے انداز میں پھر انسان جتنا بھی سخت دل کیوں نہ ہو پگھل جاتا ہے اور بچے کی خواہش پوری کر دیتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں بارہا فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے قال ادعونی استجب لکم، اللہ کہتا ہے مجھے پکارو تو صحیح تم، مجھے آواز تو دو تم۔ اللہ کیوں ناراض ہوتا ہے ہم سے؟ کیونکہ ہم اللہ کو آواز ہی نہیں دیتے، بلاتے ہی نہیں، پکارتے ہی نہیں اللہ کو۔ ہم اتنے بھول جاتے ہیں اللہ کو، کب یاد آئے گا اللہ؟ جب سر میں درد پڑے گا، اس وقت اللہ یاد آئے گا۔ اگر گھر میں 3-4 دن سے مرغی پک رہی ہے تو اللہ یاد نہیں آئے گا۔ اگر ایک دن دال یا غسل سے روٹی کھانی پڑ جائے تو واہ اللہ واہ کہ غربت دے چھوڑی ہے میں میں ہی دنوں لبیاں ساری غربت دے سارے مصیبتیں دیون واسطے، یعنی آسانیوں کے واسطے مریض ہو جاؤں گا تب اللہ کو یاد کروں گا، بستر پہ پڑا ہوں گا واہ اللہ واہ میں نے مریض کرنا آگئی تو میں مریض ہو گیا ہوں، میرے سر میں درد، مجھے بخار کھانسی ہو گئی ہے، تو مشکل کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسانیوں کے وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہیں آواز دوں گا، اور صرف اللہ نے ہم انسانوں کو پکارے جانے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے انبیاء کو بھی کہا مجھے پکارو۔ ایک نبی تھا، ایک چھوٹا سا ترک اولا کرنے کی وجہ سے اللہ کا سب سے پہلا نبی، سب سے پہلی حجت حضرت آدم، اللہ نے کہا آدم پوری جنت تمہارے لیے ہے، یہ جنت کے باغات، یہ فروٹ، یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ سب تمہارے لیے ہیں، یہ مشروب، یہ شربت تمہارے لیے ہے، جہاں سے دل کرے کھاؤ، جہاں سے دل کرے پیو، جہاں دل کرے سو جاؤ، جہاں پہ دل کرے چلے جاؤ، لا تقربوا هذه الشجرہ۔ توجہ ہے صاحبان، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ آدم باپ ہے آدمیوں کا، آدم باپ ہے انسانوں کا، انسانوں کو جس چیز سے منع کیا جائے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بات۔ کائنات کی ساری نعمتیں انسانوں کو دے دی جائیں، صرف ایک چیز سے منع کیا جائے کہ بھائی صاحب یہ ساری نعمتیں تمہاری ہیں، یہ نعمت تمہارے لیے نہیں، انسان اسی کو حاصل کرنے کے لیے شب و روز گزار دے گا۔
تو آدم بھی ہمارے بابا تھے، تو اللہ نے کہا آدم جو کچھ تمہارا دل کرے کھاؤ پیو، جو کچھ تمہارا دل کرے اس جنت میں رہ کے کرو، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تھوڑا جو آخر میں بزرگ دوست بھائی عزیز بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے ایک ایک قدم آگے آ جائیں تھوڑا سا، تاکہ پیچھے آنے والوں کو مشکل نہ ہو۔ ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، ایک ایک قدم آگے آ جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی پاک ذات میں۔ میں نے بس کوئی مقدمہ کوئی تمہید کچھ بھی نہیں کیا، میں نے شروع کر دیا ہے جو کچھ میں سوچ کے آیا تھا۔ آدم جو کچھ تمہارا دل کرے کھاؤ پیو کرو، اس جنت میں رہو، لا تقربوا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو آدم و حوا نے وہی کیا جس سے اللہ نے منع کیا، پوری جنت کو چھوڑ کے اسی درخت کے قریب چلے گئے۔ بس درخت کے قریب جانا تھا، قبلہ اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ نے کہا میں منع بھی کر رہا ہوں روک بھی رہا ہوں، پھر بھی اس درخت کے قریب جا رہے ہیں۔ اللہ نے اماں اور ابا دونوں کو جنتی لباس لے کر زمین پہ چھوڑ دیا، لباس تک لے لیا اللہ نے، جو جنتی لباس بے تن کر کے پوری جنت گھوما کرتے تھے، فرشتوں کو حوروں کو دیکھتے تھے، اللہ کی مخلوقات کو دیکھتے تھے۔ تو اللہ نے لباس لے لیا، 350 سال تک زمین پہ رہ کے صرف چھوٹے سے ترک اولا کے اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ علماء اس کو غلطی نہیں کہتے، ترک اولا کہتے ہیں۔ نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم غلطی نہیں کر سکتا، گناہ نہیں کر سکتا۔ اس چھوٹے سے ترک اولا حرام بھی نہیں تھا، گناہ بھی نہیں تھا، اللہ نے کہا بہتر ہے اس درخت کے قریب نہ جانا۔ حرام کے بھی مرتکب نہیں ہوئے، گناہ کے مرتکب بھی نہیں ہوئے، کیونکہ نبی معصوم گناہ نہیں کر سکتا۔ چھوٹا سا ترک اولا 350 سال تک اس زمین پہ چپے چپے پہ اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے، اللہ سے معافی میں مانگتے رہے۔ پروردگارہ اس سزا کی معافی دے دے، وہ جو ترک اولا کیا تھا ہمیں معاف کر دے، تو نے منع بھی کیا پھر بھی چلے گئے۔ 350 سال تک معافی نہیں ملی آدم و حوا کو، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ اتنے میں جبرائیل اللہ کا مقرب ترین فرشتہ، 4 بڑے فرشتوں میں سے ایک جبرائیل، جو آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی پہ وحی لے کر آیا، قرآن لے کر آیا، تورات و زبور لے کر آیا، وہ فرشتہ حضرت آدم کے سامنے آیا۔ آکے اس فرشتے نے کہا اے آدم و حوا، اللہ کہہ رہا ہے وہ جو جنت میں تم نے عرش معلیٰ پہ 5 نور دیکھے تھے، ان 5 نوروں کا اللہ کو واسطہ دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ان 5 نوروں کا۔ اتنے میں آدم و حوا نے کہنا شروع کیا پروردگارہ بحق علی انت اعلی، بحق محمد انت محمود، مالک تجھے محمد کا واسطہ تو محمود ہے، مالک تجھے علی کا واسطہ تو اعلی ہے، مالک تجھے فاطمہ کا واسطہ تو فاطر ہے، مالک تجھے حسن کا واسطہ تو احسان کرنے والا ہے، مالک تجھے حسین کا واسطہ تو قدیم الاحسان ہے۔ ہم آدم و حوا کے ترک اولا کو معاف کر دے، بس آدم و حوا کا اتنا کہنا تھا۔ اللہ نے کہا جبرائیل ان کو بشارت دے دے میں نے معاف کر دیا۔ بس اس جگہ پہ جملہ کہنا چاہوں گا، جو اللہ تیرے باپ آدم کی خطا کو بغیر آل محمد کے واسطے کے معاف نہیں کرتا، وہ اللہ تیرے اور میرے گناہوں کو کیسے معاف کر دے گا؟ جی ماشاءاللہ، آباد عزیزان گرامی، آل محمد کا واسطہ دیے بغیر پروردگار عالم عبادتیں قبول نہیں کرتا، خالق لم یزل دعائیں قبول نہیں کرتا۔ بس انبیاء کو، حضرت ابراہیم کو یہ آسمانوں سے بڑی آگ بلند کی جا رہی تھی، حضرت ابراہیم کو لے کر سپاہیوں میں جرت نہیں تھی آگ میں جا کر ڈالا جائے، آگ کے قریب جانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ اتنی زیادہ کئی سالوں تک لکڑیاں اکٹھی کرتی رہی، نمرود کی جو
فوج تھی، کئی سالوں تک لکڑیاں جوڑتی رہی، آگ جلائی گئی، حضرت ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کے آگ میں پھینکا گیا۔ منجنیق کیا ہوتی تھی؟ جیسے غلیل آج کے دور میں ہمارے بچے استعمال کرتے ہیں، منجنیق اس طرح کی توپ تھی اس دور کی، بڑی سی لکڑیوں سے بنائی ہوتی تھی، اس میں بٹھا کے پھینکا گیا، توپ تھی، اس میں گولے ڈالے جاتے تھے، جنگیں منجنیق سے لڑی جاتی تھی، منجنیق میں ڈال کے ابراہیم کو پھینکا گیا۔ جب آگ میں پھینکنے لگی نمرود کی فوج جو تھی تو جبرائیل آیا، آگے کہا مانگو تمہیں اللہ نجات دے گا۔ تو ابراہیم کہنے لگے اے جبرائیل کیا اللہ میرے حالات سے واقف نہیں ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، مجھے آگ سے نجات دلانے والے کی ضرورت ہے۔ جبرائیل نے کہا اللہ جانتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سے مانگو تو نجات ملے گی۔ میں دعا بتا رہا ہوں عزیزان گرامی، اللہ سے مانگنے کی اہمیت اور فضیلت بتا رہا ہوں۔ آج زندہ ہیں الحمدللہ، صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں، تو آج انسان کو مانگ لینا چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں اس وقت کا شکر ادا کرنا چاہیے جب آپ خود نہا رہے ہوتے ہیں، کل جب تمہیں نہلایا جا رہا ہوگا تب تم مانگنے کے قابل نہیں رہو گے۔ آج نہا رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کل جب نہلائے جا رہے ہوں گے اس وقت ہمت نہیں ہوگی، زبان ساتھ نہیں دے رہی ہوگی کہ اللہ سے نجات مانگ سکیں یا اللہ سے باقی چیزوں کی مطالبہ کر سکیں۔ ابراہیم کو بھائی کو پھینکا جا رہا تھا، ابراہیم نے کہا اللہ کو پتہ ہے میرے کیا حالات چل رہے ہیں، مجھے اس وقت اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ دے دے مدد۔ تو حاطف غیبی کی طرف سے آواز آئی ابراہیم مجھے تمہارے حالات کا پتہ ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے، لیکن تم مانگو گے تو ہی مدد دوں گا میں تب ہی تمہاری مدد کر سکوں گا، اگر نہیں مانگو گے تو مدد نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم کو پھینک دیا گیا آگ میں، اب آگ میں بیٹھے ہیں، جبرائیل پھر آیا، آگے کا اللہ کہتے ہیں مانگو گے تب ہی نجات دوں گا، نہیں تو لکڑیوں کے ساتھ اس آگ میں جل کے راکھ بن جاؤ گے۔ بس عزیزان گرامی، ابراہیم آگ میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اللہ نے اسی وقت دعا قبول کی، اور ایسی دعا قبول کی کہ آگ جو سالوں سال لکڑیاں اکٹھی کر کے جلائی گئی تھی وہ لکڑیاں جل کے راکھ بن گئیں۔ جبرائیل ابراہیم مصلی عبادت میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے نجات دی۔ ابراہیم سے بڑی مصیبتیں اور مشکلیں نہیں ہیں ہماری، اگر اللہ ابراہیم کے لیے، جناب ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کو گلزار بنا سکتا ہے تو ہمارے لیے اس دنیا کی مشکلات بھی ختم کر سکتا ہے۔ فرعون پیچھے لگا ہوا تھا، آگے دریائے نیل، درمیان میں موسیٰ۔ اگر دریا کے اندر کودتے ہیں تو ڈوب کے موسیٰ اور حواری مر جاتے ہیں، اللہ میاں کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر دریا کے کنارے پہ رکے رہتے ہیں تو پیچھے فرعون اور اس کے فوج آ رہی تھی، پکڑ کے مار دیا۔ اب کھڑے کھڑے سوچ رہے ہیں آگے جانے کے بھی نہیں ہے، پیچھے جانے کے بھی نہیں ہے، پیچھے فوج آگے دریا، کریں تو کیا کریں؟ اتنے میں حاطف غیبی کی طرف سے آواز آئی موسیٰ اللہ سے دعا مانگو، جو اللہ باقی انبیاء کو مشکلات سے نکال سکتا ہے وہ تمہیں بھی نکالنے کی ہمت رکھتا ہے، وہ تمہیں بھی نکال سکتا ہے اور نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، بس دست دعا بلند کیے، دست دعا بلند ہونے تھے کہ اتنے میں آواز رب العزت آئی موسیٰ اپنا عصا اس دریا پہ مارو۔ دریا پہ مارنا تھا، دائیں طرف کا پانی دائیں، بائیں طرف کا پانی بائیں، درمیان میں پل بن گئی۔ آواز رب العزت آئی موسیٰ اس پانی کے اوپر چلتے جاؤ، اللہ تمہیں پانی میں ڈوبنے نہیں دے گا بلکہ پانی سے نجات دے گا۔ دعا کی اہمیت ہے عزیزان گرامی، انبیاء کو دعاؤں کی ضرورت پڑی ہے۔ میرے بھائی اپنے بابا کی جو چلے گئے ہیں ان کے سال ثواب کے لیے مجلس کروا کے دعا کروا رہے ہیں، پروردگارہ ہمارے بابا کو بخش دے۔ کوئی اپنے چاچا کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی ماما کے لیے دعا کر رہا ہے، اپنے بزرگ کو بخشوانے کے لیے دعائیں کروائی جا رہی ہیں۔ سرکار ختمی مرتبت کا گزر قبرستان کے قریب سے ہو رہا تھا،
ایک قبر کے قریب سے گزرے، سرکار خاتون مرتبہ نے اصحاب سے کہا جلدی جلدی اس قبر کے قریب سے گزر جاؤ، اس قبر والے پہ اللہ کا عذاب نازل کیا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس عذاب کی شدت میں ہم سارے مبتلا کر دیے جائیں۔ قبرستان کے قریب سے قبر والے پہ عذاب نازل، اور رسول فرما رہے ہیں جلدی سے گزر جاؤ اس قبر کے قریب سے، کہیں اس عذاب کی لپیٹ میں ہم سارے نہ آ جائیں، کہیں اللہ کے غضب کی لپیٹ میں ہم سارے نہ آ جائیں۔ جلدی جلدی اس قبر کے قریب سے گزر گئے اصحاب اور سرکار ختمی مرتبہ گزرے، واپس آئے، جس قبر سے جلدی سے گزر جانے کا حکم دیا تھا رسول نے، اس قبر کے سرہانے کھڑے ہو کے اصحاب کو کہا سورہ فاتحہ پڑھتے چلے جاؤ۔ جب جا رہے تھے جلدی گزر جاؤ، جب آ رہے تھے کھڑے ہو جاؤ، سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا وجہ، یہ کیا ماجرا، ابھی تھوڑی دیر پہلے گزر رہے تھے، آپ نے کہا جلدی سے گزر جاؤ، عذاب اتنا شدید ہے کہیں ہم پہ وہ عذاب نازل کر دیا جائے، اب واپسی پہ دعائے مغفرت کرنے کا کہہ رہے ہیں آپ۔ رسول فرماتے ہیں جب ہم جا رہے تھے واقعاً عذاب میں مبتلا تھا، اب اللہ کو اس کے وارثان کی طرف سے ایک چیز اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے اس سے عذاب کی شدت کو اٹھا دیا۔ کون سی صفت؟ آواز سرکار خاتون مرتبہ آئی، فرمایا کہ جب ہم جا رہے تھے عذاب تھا، اس بندے کا ایک بیٹا تھا چھوٹا سا، جب یہ بندہ مر گیا تو اس کی ماں نے اس بیٹے کو بازو سے پکڑا، محلے کی مسجد، محلے کے درسگاہ، محلے کے مدرسے میں لے گئی، جا کے کہا کہ اس کا باپ تو مر گیا ہے، مولانا صاحب اب میرے بچے کی پرورش آپ کریں، اس کو تعلیم قرآن بھی دیں، اس کو حلال و حرام بھی سکھائیں، احکام شریعہ کی تعلیم بھی دیں۔ بس وہ بچہ جیسے قاری صاحب مولوی صاحب کے پاس بیٹھا، مولوی صاحب نے سب سے پہلے اس بچے کو پڑھایا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس بچے نے جب اپنی توتلی زبان میں اس خالق لفظ کو رحمان بھی کہا، رحیم بھی کہا، آواز رب العزت آئی، اے میرے نبی مجھے شرم آنے لگی، اس کا بیٹا دنیا میں مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے، رحیم بھی کہہ رہا ہے، میں اس کے باپ کو عذاب میں مبتلا کرا۔ اس کا بیٹا مجھے رحمان کہے اور رحیم کہے، اتنا بڑا رحمان اور رحیم اللہ، جتنے بڑے گنہگار ہو، جتنے گناہ کر کے ہم تھک گئے ہیں۔ شیخ سعدی سے پوچھا گیا شیخ صاحب بتائیے کیا حالات ہیں آپ کے؟ شیخ سعدی بہت بڑے شاعر ہیں اور حکایت نگار ہیں، ترکی کے ہیں، ترکی میں ان کی جو ہے قبر ہے، فارسی زبان میں حکایتیں کہتے تھے۔ شیخ صاحب کیا حالات ہیں آپ کے؟ شیخ سعدی کہنے لگے میں تمہیں اپنے حالات کیا بتاؤں، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے میرے دانت جڑوں سے نکل گئے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے میری آنکھوں کا نور کم ہو گیا ہے، اتنی اللہ کی نعمتیں مجھے دنیا میں عطا کر دی گئی ہیں، ایک زبان ہے جو اللہ کی ناشکری سے باز نہیں آ رہی، ایک زبان ہے جو اللہ کی ناشکری بنی ہوئی ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں عزیزان گرامی، آج اگر میں صحت مند ہوں تو اللہ کی نعمت ہے، آج اگر میں چل پھر رہا ہوں تو اللہ کی رحمت ہے، میں تو گناہ کرتا ہوں، مالک تو مجھے نعمتوں سے نوازے چلا جا رہا ہے، میں گناہ کرتے چلا جا رہا ہوں، اذان کا وقت ہوتا ہے، مؤذن بلاتا ہے، میں تیری بارگاہ میں چل کے نہیں آتا، مالک پھر بھی تو مجھے رزق دے رہا ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے، مؤذن 5 ایک دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، مالک پھر بھی تو مجھے رزق دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، آواز رب العزت آتی ہے میرے بندے تجھے نہیں پتا تو مجھے بھولا ہوا ہے، میں اللہ تجھے خلق کرنے کے بعد نہیں بھولا۔
میں اللہ تجھے نہیں چھوڑا۔ قال ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہیں جواب دوں گا۔ آج اگر میں کسی کو میسج کرتا ہوں، کال کرتا ہوں، وہ میسج کال کا جواب نہیں دیتا تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، میں نے تمہیں میسج کیا تھا، کال کی تھی، تم نے میری کال نہیں اٹھائی۔ اللہ بار بار کہتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہیں آواز دوں گا، میں تمہاری آواز سنوں گا، میں تمہاری دعائیں مستجاب کروں گا جو دعا مجھ سے مانگو گے۔ عزیزان گرامی، ایک اور آیہ کریمہ پڑھی تو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، اللہ تمہاری نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا، جتنی بھی نعمتیں پروردگار عالم نے عطا کی، اولاد نعمت ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، رزق نعمت ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صحت نعمت ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کبھی تم اپنی اللہ سے شکوہ کرنے کا تمہارا دل کرے نا، کبھی کبھی ہسپتالوں کا، بیمارستانوں کا چکر لگا لیا کرو، جا کے دیکھا کرو لوگ ایک ایک سانس لینے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی انہیں اس طرح کی سانس نہیں آ سکتی جس طرح کی تم سانسیں لے رہے ہوتے ہو۔ کتنی صحت مند سانسیں لے رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ اللہ کے پاس چلے جائیں، اس سے پہلے کہ شکر کرنے کے لیے انسان کی زبان ساتھ نہ دے رہی ہو، انسان کی اوسان اور صحت ساتھ نہ دے رہی ہو، اگر اللہ نے آج کوئی بھی نعمت دی ہے انسان کو، اگر ہم بغیر میڈیسن نوروں کو خلق کر رکھا تھا۔ اللہ شروع سے خالق ہے، اللہ جب سے ہے تب سے خالق ہے، اللہ شروع سے رازق ہے، جب سے ہے تب سے رازق ہے۔ بس اللہ رب العزت نے، بس میں قریب ہو رہا ہوں اپنے منزل کے، آخری حدیث پڑھوں گا، اس کا ترجمہ اس کے بعد طالب دعا۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم کو ابھی خلق نہیں کیا تھا، خالق جلال نے کوئی ایسے نور تھے جن کو خلق کر رکھا تھا۔ سرکار مولا امام صادق علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی باغزات کے ساتھ۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی خلق الارواح قبل الاجسام بألف آمن۔ پروردگار یہ ہمارا جو عالم ہے یہ عالم اجسام کا عالم ہے، یعنی جسموں کا عالم ہے۔ توجہ سارے صاحبان کی جاؤں گا اس حدیث پہ۔ یہ جو عالم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ عالم اجسام کا عالم ہے۔ اس عالم سے پہلے ایک عالم گزرا جس کو عالم ارواح کا عالم کہا جاتا ہے، اس عالم سے پہلے بھی ایک عالم گزرا جس کو عالم ذر کا عالم کہا جاتا ہے۔ انسان ان عوالم سے گزر کے اس عالم تک پہنچا، یعنی عالم اجسام تک پہنچا۔ مولا امام صادق فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان کو عالم اجسام میں بھیجنے سے پہلے 2000 سال قبل اس کی روح کو خلق کیا۔ لگتا ہے توجہ نہیں ہے صاحبان، پوری توجہ چاہوں گا، بہت محنت کر رہا ہوں، دو جملوں کے لیے سے۔ اللہ نے عالم اجسام میں بھیجنے سے قبل 2000 سال پہلے انسان کی روح کو، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں عالم اجسام میں ہوں، میری روح کو اللہ نے 2000 سال پہلے میرے جسم میں بھیجنے سے قبل خلق فرمایا، 2000 سال پہلے۔ اعلیٰ و اشرفہا ارواح محمد و آل محمد، اللہ نے تمام روحوں سے ہم آل محمد کی روحوں کو اشرف اور اعلیٰ خلق کیا ہے۔ تمام روحوں سے، انبیاء کی روحیں ہوں تو ان سے بھی اللہ نے محمد اور آل محمد کی روحوں کو اعلیٰ اور اشرف خلق کیا ہے۔ اوصیاء کی روحیں ہوں، اولیاء کی روحیں ہوں، صوفیاء کی روحیں ہوں، کسی بھی انسان کی روح سے اللہ نے محمد اور آل محمد کی روح کو بہتر اور اشرف خلق کیا۔ اس کے بعد اللہ نے ہم محمد و آل محمد کی روحوں کو خلق کرنے کے بعد کیا کیا؟ فَعَرَضَهَا عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، اللہ نے ہم محمد اور آل محمد کی روحوں کو لیا، آسمانوں پہ معلق کیا، زمینوں پہ معلق کیا، وَجَبَلَهَا اور پہاڑوں پہ معلق کیا، ثُمَّ
فغشیہا نورنا، پھر اللہ نے ہمارے نور سے آسمانوں کو بھی روشن کیا، زمینوں پہ بھی اللہ رب العزت نے روشنی ڈالی، پہاڑوں پہ بھی اللہ نے روشنی ڈالی۔ یہ جو آپ اس دنیا میں نور دیکھ رہے ہو، یا آسمانوں میں نور دیکھ رہے ہو، یا زمین پہ نور دیکھ رہے ہو، زمین ہمارے نور سے چمکنے لگی، آسمان ہمارے نور سے روشن ہوئے، زمین ہمارے نور سے اناج اگلنے لگی، سمندروں میں ہمارے نور سے طغیانی آنے لگی، پہاڑوں پہ ہمارے نور سے روشنی آنے لگی، یہ ہوائیں طوفانوں میں ہمارے نور سے بننے لگی۔ بس عزیزان گرامی، یہ ساری کائنات کا دار و مدار اللہ نے ہمارے نور سے خلق کیا۔ ایک بندہ مسجد میں آیا، مولا امیر کائنات بیٹھے ہوئے تھے، یا علی میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، یا علی آپ کے محبین میں سے ہوں۔ مولا امیر کائنات نے اس انسان کو سر سے پیروں تک دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا نہیں تم ہمارے محبین میں سے نہیں ہو۔ یہ کہتا ہے مولا میں آپ کے محبین میں سے ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں نہیں تم ہمارے محبین میں سے نہیں ہو۔ اب مولا امیر کائنات نے اس کو سر سے پیروں تک دیکھا، اس سے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ یہ مجمع کو چیرتا ہوا علی کے چہرے کے سامنے پھر سے آ گیا، آگے کہتے ہیں یا علی اس خالق اکبر کی قسم ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یا علی نبیوں کی قسم ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ علی مولا نے پہلے سر سے پیروں تک دیکھا تھا، اب دیکھا بھی نہیں۔ علی فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، تو ہمارے محبین میں سے نہیں ہے۔ اصحاب کہتے ہیں یا علی یہ کیا وجہ؟ اصحاب آگے یا علی یہ کیا وجہ؟ کیا آپ باطن کا علم جانتے ہیں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دلوں میں کیا چل رہا ہے؟ یا علی وہ قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے ہیں تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ تو مولا امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا میں اس وجہ سے اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے محبین میں سے نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ نے اس کی روح کو خلق کیا تھا، اللہ نے آدم سے لے کر قیامت تک جتنی بھی روحوں کو خلق کیا، اللہ نے ساری روحوں کو صفوں میں کھڑا کر دیا۔ ہر روح سے اللہ نے ہماری محبت کا دعویٰ کیا اور اظہار کرنے کا کہا، بس جس روح نے ہم سے محبت کا اظہار کیا اس کو علیحدہ کھڑا کر دیا، جس نے انکار کیا علیحدہ کھڑا کر دیا۔ آدم سے لے کر قیامت تک جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہم سے محبت نہیں کرتا ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے جتنی انسان عالم اس انسان کی دعا قبول، دو جملے سے صاحب کے اس کے بعد سالہ دعا۔ محشر والے دن جب میدان محشر بپا ہوگا، انبیاء، اوصیاء، اولیاء کی صفیں لگی ہوں گی، انسانوں کی صفیں لگی ہوں گی، ہاتف غیبی کی طرف سے آواز آئے گی ایھا الناس وانکسروا رؤوسکم، اے لوگوں اپنی گردنیں جھکا لو۔ نبی کی وہ بیٹی اللہ کے دربار میں اپنا مقدمہ لے کے پیش ہو رہی ہے جو دنیا کے درباروں میں جا کے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اے لوگوں اپنی گردنیں جھکا لو۔ اتنے میں روایات کہتی ہیں حالات کیا ہوں گے کہ ایک نوری سواری پہ ایک خاتون ایک مستور سوار ہوں گی، پیچھے تو شہزادے چل رہے ہوں گے، آگے علی مولا امیر کائنات اس سواری کی مہوار سنبھالے ہوئے اس خاتون کو اللہ کے دربار میں لے کے آ رہے ہوں گے۔ جیسے ہی خاتون جنت اللہ کے دربار میں آئیں گی تو سرکار ختمی مرتبت پوچھیں گے اے فاطمہ میری امت کی بخشش کے لیے کیا لے کر آئی ہیں آپ؟
اے فاطمہ میری امت پہ اس وقت مشکل وقت ہے، میری امت کو بخشوانے کے لیے آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو خاتون جنت صدیقہ طاہرہ بی بی فرمائیں گی بابا جان میں مولا عباس کے 2 بازو لے کر آئی ہوں جو کربلا کے میدان میں قطع کیے گئے تھے۔ بابا جان میں 2 بازو لے کر آئی ہوں، اللہ کو ان 2 بازوؤں کا واسطہ دے کر آپ کی امت کی بخشش کی دعا کروں گی۔ عزیزان گرامی بہت سخت مرحلہ تھا وہ عصر عاشور ہو چکی، مولا عباس علیہ السلام مہمانوں کے لاشیں آتے تھے، اصحاب کے لاشیں آتے تھے، اصحاب رسول کے لاشیں آتے تھے۔ حبیب ابن مظاہر صحابی رسول تھے، جب ان کا لاشہ آیا مولا عباس مولا امام مظلوم سے فرماتے ہیں مولا والا مجھے اجازت دیجئے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں، اصحاب رسول کے جنازے خیام میں آ رہے ہیں۔ رسول سرکار مولا امیر کائنات کے لخت جگر امام مظلوم کربلا فرماتے ہیں عباس آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں، تھوڑا انتظار کیجئے عباس، جب تک آپ کا علم ہواؤں میں بلند ہے تب تک علی کی بیٹیوں کو حوصلہ مل رہا ہے کہ عباس ابھی زندہ ہے، تب تک فوج اشقیاء ڈری ہوئی ہے، خیام کے نزدیک نہیں آ رہی، بچوں کے لاشیں آنے لگے۔ اون محمد کا جب لاشہ آیا مولا عباس فرماتے ہیں مولا والا مجھے اجازت دیجیے اب میں جاؤں، اب تو ہمارے دودھ پینے والے بچوں کے بھی لاشیں آنے لگ گئے۔ امام مظلوم فرماتے ہیں عباس میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں، رو کے لاشوں کی طرف رخ کر کے مولا عباس فرماتے ہیں مولا یہ بتائیے وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار تھا؟ مولا سارے شہید ہو گئے ہیں، بچے جوان مہمان۔ عزاداران مولا امام مظلوم اجازت ملی مولا عباس کو پانی لینے کی، گئے فرات پہ، ابھی میرے مولا عباس نے فرات سے مشک بھری اپنے ہاتھوں میں پانی لیا، مولا امیر کائنات کی وہ وصیت یاد آ گئی تھی جب 21 ماہ مبارک رمضان کی رات مولا امام علی نے وصیت کی تھی نا، کہا تھا عباس ایاک ان تشرب الماء اذا کان یوم العاشور، اے عباس جب عصر عاشور کا وقت آئے گا آپ فرات پہ اپنے قدم گاڑ لیں گے، عباس فرات سے پانی نہ پیجئے گا، آپ کے مولا آقا حسین پیاسے ہوں گے۔ پانی نہیں پیا مولا عباس نے، جب واپس پلٹنے لگے تیروں کی بارش میں مولا عباس آ رہے تھے۔ ایک روایت کے لیے اتنی محنت کی ہے عزاداران مولا امام مظلوم، کوئی ایسا بدن کا حصہ نہیں تھا جہاں علی کے اس باوفا بیٹے کو تیر نہ لگا ہو، گلے میں تیر، چہرے پہ تیر، ایک تیر مولا عباس کی آنکھ میں لگا، مولا عباس زین سے زمین پہ آئے، بی بی ام البنین مرثیہ پڑھا کرتی تھی، رو کے کہتی تھی اے کربلا سے آنے والوں یہ بتا دو میں نے سنا ہے میرے عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا، اے کربلا سے آنے والوں یہ بتاؤ جب کوئی انسان بلندی سے زمین پہ آنے لگتا ہے اپنے ہاتھ زمین پہ پہلے رکھتا ہے، میرے عباس کے بازو کٹ گئے تھے، میرے عباس کی آنکھوں میں تیر لگا تھا، یہ بتاؤ میرے عباس کا چہرہ پہلے زمین پہ لگا تھا یا سینہ پہلے لگا تھا؟ اجروں کا من اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مولا امام مظلوم کربلا۔ جب زمین پہ آئے ساری زندگی مولا عباس نے مولا حسین کو بھائی نہیں کہا تھا، جب بھی بلایا مولا و آقا بلایا، خود کو کہتے تھے مولا امام مظلوم کربلا کا چھوٹا سا ایک غلام ہوں۔ جب زمین پہ آنے لگے نا مولا امام حسین علیہ السلام کو بھائی کہہ کے بلایا، فرمایا یا اقل حسین ادرک
نہیں، او میرے بھیا حسین میری مدد کو آئیے۔ عزاداروں بس میرے مولا امام مظلوم کربلا مدد کے لیے روانہ ہوئے، دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے اور رو کے فرمایا الان ان کا سر ظہری، ان لوگوں میرے عباس کو مار کے میری کمر کا زور توڑ دیا ہے تم نے، ان لوگوں مجھ سے چلا نہیں جا رہا، میرا عباس مجھ سے جدا ہو گیا۔ جلدی سے مولا امام مظلوم کربلا پہنچے، اپنے بھائی کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ مولا عباس رو کے فرماتے ہیں مولا آقا حسین ساری زندگی میں نے آپ سے کوئی کام نہیں کہا، مولا میں نے سنا ہے جب میں اس دنیا میں آیا تھا نا تو میں نے کسی کے ہاتھوں پہ آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ مولا عباس فرما رہے ہیں مجھے مولا حسن نے بھی اٹھایا میں نے آنکھیں نہیں کھولی، مولا علی نے بھی اٹھایا میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ مجھے اماں کہتی تھی جیسے ہی میں آپ کے ہاتھوں پہ آیا میں نے سب سے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی کی۔ مولا میرے اوپر وقت آخر ہے، میں نے پہلی زیارت آپ کی تھی۔ مولا میری ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں تیر لگا ہے، میں چاہتا ہوں جس طرح پہلی زیارت آپ کی تھی آخری زیارت بھی آپ کی کروں۔ مولا میری آنکھوں کا خون صاف کر دیجئے یا میری آنکھوں کا تیر نکال دیجئے، میں آپ کی زیارت کروں گا۔ بس عزاداروں مولا امام مظلوم کربلا نے اس تیر میں ہاتھ ڈالا، آسماں کی طرف منہ کر کے فرمایا نانا رسول اللہ میری مدد کو آئیے، یہ تیر مجھ سے نکل نہیں رہا۔ اتنے میں نجف کی طرف منہ کر کے کہا بابا علی میری مدد کو آئیے، ہائے عباس کی آنکھوں کا تیر، یہ مشکل لمحہ مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ ایک کالے برقے والی بی بی دو کٹے ہوئے بازو اپنی ردا میں لپیٹ کے آئی، آگے کہا حسین میں تیری ماں زہرا آ گئی، میں اپنے بیٹے کی آنکھوں سے تیر نکالوں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا